لیکن اس میں ایک کنڈیشن بھی تو لگائی نا، فمن تبع ہدایہ، ہدایا، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن ذالک مجید الکتاب لا لا ریب ریب فیہ ہدی متقین۔ للمتقین۔ آج دنیا کا ہم کوئی انسان نہیں کہہ سکتے جو کہے کہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے یا مجھے فیوچر کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اب میں اس بات کو اتنا دل پہ لگاؤں گا کہ میرے 8-10 گھنٹے ایک دن اسی بات میں ضائع ہو جائے گا ایک دن کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حنظلہ احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں معظم ادریس بھائی، اور ہم ڈسکس کریں گے کہ آج کے دور میں ہم میں سے ہر ایک یہ شکوہ کرتا ہے، ہم میں سے ہر فرد یہ بات کرتا ہے کہ یار دل نرم نہیں ہے، دل میں سختی بہت زیادہ آ گئی ہے، دلوں کی سختی دور کیسے ہو؟ اور پھر ظاہری بات ہے اگر دل سخت ہوتا ہے، دل میں نرمی نہیں رہتی ہے، پھر اس کی بنیاد پہ بہت سارے مسائل جس طرح ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، لائف گول لیس ہو جاتی ہے، ایم لیس لائف ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے مسائل آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے یوتھ میں کامن چل رہے ہیں، اور ان کا حل اس کے نتیجے یقیناً بہت سارے ہیں، لیکن بطور مسلمان، بطور اسلام کے ایک پیروکار کے طور پر جو ہمیں اسلام حل بتاتا ہے وہ آج ہم انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے۔ یقینی طور پر ایک میں کلیریفیکیشن اس میں کر دوں کہ ہم کوئی ایز اے سائیکیٹرسٹ یہ بات نہیں کر رہے، نہ ہم کوئی ایز اے مطلب اس میں ماہر نفسیات کی حیثیت سے بات کریں گے، بلکہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ ایسی ہستیاں جو اپنی لائف میں اپنے مشن اور اپنے گول کے ساتھ سب سے زیادہ کمیٹڈ تھیں اور ان کی کمٹمنٹ کو دنیا نے دیکھا، ان کی زندگی کی مثالوں سے ہم یہ سیکھیں کہ کیسے اپنی لائف کو ایک آپ فل آف گول اور فل آف ایک تھرل، اور جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک موٹیویشن کے ساتھ بھرپور رکھ سکتے ہیں، یہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج ہم انشاءاللہ معظم بھائی کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو معظم بھائی کیا اس میں پہلی چیز کیا ذہن میں آتی ہے کہ ایک انسان کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ اس کو لائف کا مقصد، اپنی زندگی کی موٹیویشن، اور یہ اس کو سیکھنے میں کیا چیز سب سے پہلے سامنے آتی ہے؟ بہت شکریہ حنظلہ بھائی، آپ نے جو ہے نا اس بڑے اہم موضوع کے اوپر جو ہے نا وہ بات شروع کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں یہ بہت ایشو موجود ہے اور بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے ان کے ہاں بہت سارے مسائل ہیں، وہ اضطراب کا شکار ہیں، ان کے سامنے یعنی کوئی ان کے یعنی فیوچر کی کوئی پکچر ان کے سامنے کلیئر نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا سوچنا چاہیے، ہمیں کیا لائن آف ایکشن لینی چاہیے، تو یہ بہت اہم جو ہے نا وہ چیز ہے۔ تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں بطور مسلم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جن حالات کے اندر اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اسلام دنیا میں پھیلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت سوسائٹی کے اندر یہ سارے مسائل بدرجہ اتم پائے جاتے تھے، بالکل ایسے یہ چیزیں موجود تھیں، ایسے ہی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جہالت کا دور تھا، اور لوگ سوشلی بالکل ختم ہو چکے تھے، اور اسی طرح تاریخ دور کہا جاتا ہے، تاریخ دور تھا، ایتھکس ختم ہو گئی تھیں، بے شمار مسائل تھے، مورالٹی نہیں تھی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑی یعنی عجیب کیفیت میں چلے گئے تھے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ تو ان حالات میں کون سی چیز تھی جس نے پورے معاشرے کو چینج کر دیا، اور اس کو نہ صرف ہم تسلیم کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو بنیادی کردار تھا وہ قرآن مجید تھا۔ بالکل، یہ بالکل قرآن بہترین بات مجید ہے، نے ان کے، اور سب سے پہلے قرآن اثر کرتا ہے دل کے اوپر۔ زبردست، ہماری بدقسمتی یہ ہے جس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم میٹیریلسٹک دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ بالکل، انسان صبح اٹھتا ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ مادہ، میٹر، اپنے نظر آنے والی دنیا، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کے لیے ٹائم، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے سوچے کہ میرا دل کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، میرا دل کن چیزوں سے پریشان ہوتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو میرے دل کو سکون مہیا کر سکتی ہیں۔ تو یہ آج کے دور کا المیہ ہے۔ کوئی انسان اپنا پیشن فالو نہیں کر رہا، اگر ہم آج کے ورڈز میں کہیں تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا جو اپنا پیشن فالو نہیں کر رہا۔
اب وہ پیشن کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا ظاہری بات ہے اگر ہم جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں, صحابہ کرام کی زندگیاں ہم دیکھتے ہیں, تو ان کی زندگیوں میں بھی ایک پیشن تھا, ایک موٹیویشن تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک پیشن اور موٹیویشن کیا تھی کہ بھئی ہر انسان کو, اور جو اتنا عرب ہے وہاں پر اسلام کی دعوت ہر شخص تک پہنچانی ہے. ایک پیشن تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہارڈلز تھیں, مشکلات تھیں, مطلب کیا کیا نہیں ہوا مکہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کیا کیا نہیں کیا. 3 سال کا سوشل بائیکاٹ, اور وہ بھی اس دور میں جب کچھ بھی نہیں تھا. لائک آپ قبائل کی ایک زندگی ہے اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں. نیور گیو اپ. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی گیو اپ کی بات ہو کہ وہ کہیں کہ یار ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, بلکہ دن بہ دن آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ یقیناً قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہی تھا. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. دیکھیں اس میں اگر ہم بنیاد سے دیکھیں کہ قرآن نے کس طرح اٹھایا ہے, کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. بالکل, کہ آپ اپنا پیغام لے کے اٹھیے اور ان جاہلوں سے اعراض کیجئے. شروع میں جو ہرڈلز آئیں, جو رکاوٹیں, یہ بالکل اسی طرح وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بالکل. تو اس میں اس کا ٹرانسلیشن بھی میں اگر اجازت ہو کہ اگر آپ کسی ایسے مطلب بندے سے بات کر رہے ہیں جو بالکل الٹریٹ کہہ لیں, یا اس کو آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ بیسٹ اپلائی ہوتی ہے یہ بات, کہ آپ کسی ایسے بندے سے بات کر رہے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو ان چیزوں کا نہیں پتہ جو میں بات کر رہا ہوں, تو آپ کی خاموشی, آپ اپنا نظریہ نہ منوائیں, بلکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان کو سلام کہہ کے اپنی راہ لیں, اور اس کے ساتھ بحث میں نہ پڑیں, کج بحثی میں الجھیں نہیں. یہ بڑا ضروری ہے, بڑا بہترین مینر ہے یہ. بالکل. اچھا اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنا ویژن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا. قرآن نے کہا کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اب یہ ہدف آپ کے سامنے تھا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, یہ تھا ٹارگٹ, ادیان کے اوپر غالب کر دے اسلام کو. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص صحرا میں پیدا ہوا, مکہ, بالکل آپ آج بھی دیکھیں تو وہ ان کی کیفیت کیا ہے. کہ میں سوچ رہا تھا پچھلے دنوں اللہ نے موقع دیا جانے کا, تو بیت اللہ کو اگر آپ مائنس کر دیں, تو مکہ کا نہ ماحول ہے, نہ وہاں گرینری ہے, کوئی نیچرل سین نہیں ہے, نہ کوئی وہاں آبشار ہے, تو وہاں کا ماحول آپ کو بالکل اٹریکٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لیکن مکہ کا وہاں ہونا, پھر اس کے ایک رسول بھیجا جانا, اور پھر اس کے اوپر کتاب, ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اگر آپ ریلیٹ کریں تو وہ کیا ہے, اس میں کہا گیا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, یعنی وہ بھی قرآن مجید کا تذکرہ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ قرآن کی آیات تلاوت کریں. اچھا اس تلاوت کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ جو بڑی بڑی رکاوٹیں پیدا کرنے والے تھے, ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے کہ کوئی کانٹے بچھا رہا ہے, کوئی گالیاں نکال رہا ہے, کوئی مجھے اجازت دو اور میں جا کے ان کی گردن اتار دیتا ہوں. معاذ اللہ. ٹھیک ہے, تلوار لیتے ہیں اور نکلتے ہیں, اور سارا واقعہ معروف واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے. بالکل. اب اس کے اندر کیا ہے کہ ان میں بھی چینجنگ لانے والی کون سی چیز ہے؟ تاہا ما انزلنا علیک القرآن, قرآن مجید کی آیات, قرآن مجید کی آیات. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں اگر آپ ان آیات کا سیکوینس چیک کریں, پہلی آیت ہے تاہا. تاہا کے اندر کیا ہے کہ یہ اسے حروف مقطعات کہتے ہیں, یہ چیلنج ہے. اور عرب کے وہ 30 لوگ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے, ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. مکہ کے جو لوگ اس وقت, بالکل مکہ کے جو اس وقت 30 لوگ تھے. 30 لوگ تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قرآن نے یہ چیلنج کیا, تاہا, پڑھے لکھے آدمی ہیں, سفیر کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں, لیکن تاہا لفظ سن کے تو وہ چونک گئے کہ بھی میں, یعنی اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہو, تو تم بتاؤ اس کے مقابلہ تو بصورت مثل ہی, اس کے مثل کوئی صورت لے آؤ. آگے جو اگلی جو آیت ہے اس میں کہا گیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اب یہ دیکھیں, جب ہم اپنی زندگی میں اسلام کو دیکھتے ہیں نا, ہمارے عام طور پہ یوتھ یہ سمجھتی ہے میں مسلمان, یعنی اسلام کے قریب آؤں گا, قرآن پڑھوں گا, حدیث پڑھوں گا, سنت پہ چلوں گا, تو شاید میرے لیے زندگی میں دشواریاں ہوں گی, مسائل کھڑے ہو جائیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یہ سارے سوالات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ینگ نوجوان کو یہ کہا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اس لیے تھوڑی نازل ہوا ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ واہ کیا خوبصورت نقطہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جتنی آیات ہے سورۃ طٰہٰ کی، ایک ایک آیت کو حضرت عمر کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں، اور میں کہتا ہوں ہماری یوتھ اس سورۃ طٰہٰ کی پہلی آیات کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرے۔ بالکل، حضرت عمر کو سمجھ آ گئی کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ شخص جو تلوار اٹھا کے گردن کاٹنے کے اوپر اترا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اب مجھے ان کے سامنے لے جاؤ اور میں ان کا ایک غلام، ایک امتی، ایک پیروکار بننا چاہتا ایسے ہی ہے۔ تو یہ قرآن ہے جو معاشرے کو چینج کرتا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 2 سپر پاورز کو شکست دی۔ بالکل، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو خیر فضیلتوں کا تو بارے میں تو بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک چیز اور ہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید سے تعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان کی زندگی کس طرح وہ قرآن مجید کی مدد سے وہ اپنے ایک وہ جو ایک لیظہرہ علی الدین کلہ کا ایک گول، ایک ایم، ایک جو سیٹ کر لیا تھا، اس گول اور ایم کی طرف وہ کیسے سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی چلتے جا رہے ہیں، اور اس میں ان کی سب سے بڑی گائیڈنس، سب سے بڑا رہنما ان کا قرآن مجید ہے۔ دیکھیں، جو ایک اعتراض تھا کافروں کی طرف سے، ایک اعتراض تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، پورے کا پورا قرآن ایک دفعہ آئے، ہم پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک سٹڈی کریں، ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں۔ آج کہہ رہے ہیں جی ایک صورت آ گئی ہے، کل دوسری صورت آ گئی ہیں، اس طرح سے۔ تو قرآن مجید نے جو اس کا جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو ہم اپنے نبی کے دل کو اس سے ثابت رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اچھا پہلی وہی آتی ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یار یہ کیا ہے، جیسے ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کے لیے، تو ایک پہلا تجربہ تھا، ایک خلاف توقع ایک یعنی کیفیت تھی، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، بلکہ حدیث میں ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں اور اپنے آپ کو وہاں سے لڑکا دوں، اور اس کے ساتھ میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد وحی کو روک دیا گیا، 6 ماہ تک وحی نہیں آئی۔ جب 6 ماہ وحی نہیں آئی تو اس کے بعد پھر آپ کے دل میں خود جو ہے نا تمنا پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کا نزول جو ہے سچویشن کے اعتبار سے اترنا اور سچویشن میں ایک پراپر گائیڈنس دے دینا، یہ دراصل ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہماری زندگی میں مختلف سچویشنز آئیں گی۔ بالکل، کبھی ہم مایوس ہوں گے، کبھی ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، کبھی ہمیں دلیری دکھانی ہوگی، ٹھیک ہے، کبھی ہمیں بعض اوقات جو ہے نا وہ پیش قدمی کرنی ہوگی، کبھی پس قدمی بھی کرنی ہوگی، کبھی ایڈوانس کرنا ہے، کبھی بیک سٹیپ لینا ہے، کبھی ہمیں ایفینسو ہونا ہے، کبھی ڈیفینسو ہونا ہے۔ تو یہ دونوں سچویشنز کے اندر قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو پرفارم، اب آپ نے کیسے جو ہے نا فیصلہ لینا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم قرآن مجید کو اس اعتبار سے پڑھیں کہ میں اپنی زندگی کے تمام فیصلے قرآن کی روشنی میں کروں گا، تو واقعتاً قرآن ہمیں اسی طرح گائیڈ کرے گا جس طرح کے صحابہ کرام کو کیا، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا کرتا۔ مزمل بالکل ایسے ہی ہے، اگر آج کا نوجوان بھی یہ سمجھے کہ قرآن مجید میرے لیے نازل ہوا ہے، جس طرح ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی، لاسٹ ڈسکشن میں بات کر رہے تھے کہ وہ قرآن مجید کو صرف اس لیے نہ پڑھے کہ بس اس سے کوئی مجھے نیکیاں گننی ہیں یا اگلے دن ایگزام ہے تو بس اس دن ایک دن پہلے تلاوت کریں۔ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے، ایگزام سیزن آتا ہے نا تو سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے، شیپ تھوڑی بڑھ جاتی ہے، ہر بندہ ذرا مذہبی سا، اور ایک اور بھی ہے مطلب مذہبی ہونے کی وجہ ایک اور ہو جاتی ہے کہ، اور یہ باقاعدہ میم بن گئی ہے، ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ سو کالڈ ہے، حالانکہ یہ اپنی اصل میں یہ معاملہ غلط ہے، لیکن ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بریک اپ ہوا ہے تو مولوی بن گیا، حالانکہ وہ تو ریلیشن شپ ہے ہی غلط، تو وہ ایک ریئیکشن میں، یعنی ہمارے یہاں پہ معروف ہے کہ آپ کا بریک اپ ہوا ہے تو یا آپ جم میں جائیں گے یا آپ مولوی بن جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، قرآن مجید اس لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ آپ کا ایک لائف کا مینول ہے،
اور ایک ایسا مینول ہے جو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اب تم ڈسٹریس میں ہو، اب تم انزائٹی میں ہو، اب تم ڈپریشن میں ہو. پھر انسان دیکھتا ہے کہ اچھا مطلب ایک وقت آتا ہے میرے کیریئر میں اپنے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہوں، ایسے میرے سامنے چوائسیز آپشنز مر رہے ہوتے ہیں. مجھے لگ رہا ہوتا ہے یار میں کیا کروں، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، اور زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نہ بھی آتا تو کیا فرق پڑ جاتا، میں نے آگے کیا کر لیا. ایسی سٹیجز آتی ہیں اور خاص طور پر آج کل کے نوجوانوں میں یہ کامن ہے، ہم پہ بھی آئی تھیں ایسی سٹیجز آ جاتی ہیں. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایسے حالات سے اور ان چیزوں سے آگے بڑھے، اور بالخصوص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ وہ کس طرح سے. اور دیکھیں نا یہ بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہیں، نبوت کا اعلان ہوتا ہے، 13 سال مکہ میں. مکہ کا سارا سال بالکل سارا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بالکل ایک کہہ لیں کہ انفرادی دعوت ہے اور ایک شخص کو دعوت ہے اور بڑے لمیٹڈ سے لوگ مسلمان ہیں. اس کے بعد 10 سال مدینہ کے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا عرب اسلام کے زیر نگی آ جاتا ہے، اور خلفائے راشدین کے ہی زمانے میں معلوم دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچ جاتا ہے. اور میرا خیال ہے اگلے تقریباً 1 صدی سے پہلے صرف پیغام نہیں پہنچتا بلکہ پورا اسلام کنکر کر چکا ہوتا ہے پورے کے پورے ورلڈ کو. اس وقت کے 3 بر اعظم معلوم تھے، تینوں بر اعظم پر اسلام کی حکومت تھی. تو یہ وہ روڈ میپ ہے جو آج کے ہمارے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی اور ایسی مثالیں جو موٹیویشن دیں کہ اگر کبھی آپ پھنسے ہوں تو کس طرح سے آگے قرآن مجید کی روشنی میں نکل سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے جو حوالہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کا پھیلنا عرب کی حد تک، پھر خلفاء کے دور میں اس کو اور آگے نکلنا، اس میں آپ نے قرآن کی بات کی، بالکل صحیح کہا. اگر میں اقبال کے الفاظ میں کہوں تو وہ جو شعر ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس قرآن کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھائے گا اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو گرا. اگر آپ ہولسٹیکلی اگر جائزہ لیں تو وہ جو معاشرہ اوپر اٹھ گیا تھا، آج جس کو ہم اوپر اٹھنے کی بات کرتے ہیں یا آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں یا سر اٹھا کے جینے کی بات کرتے ہیں یا ہم غلامی سے نکلنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ سب اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم قرآن سے گائیڈنس لیں. اور یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو اس وقت کیا کہا گیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اچھا اب خوف اور حزن میں فرق ہے. خوف آتا ہے کہ اس کے 2-3 معنی، اس کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن بھی کر دیں آیت کی. خوف یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی اور جو بندہ ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگا. بالکل. اچھا اب خوف ہوتا ہے جو آپ پیش آمدہ، یعنی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آنا ہے فیوچر میں تو آپ اس کے لیے پریشان ہیں کہ یار میرے ساتھ کیا ہوگا، ہاں میں امتحان میں کیسے کروں گا، میرا ایگزام ہے، میرے کیریئر لائف کیسے جاب ملے گی نہیں ملے گی. یہ سارے مسائل جو ایک نوجوان کے بلکہ ہر آدمی کے ہوتے ہیں. بالکل. خاص طور پہ جب ٹین ایجر ہیں آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آپ بڑھ رہے ہیں اور آپ زندگی کو اب فیس کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار اب میں کیسے کروں گا، اب میں جو ہے نا مجھے پرواز لینی ہے تو میں کیسے لوں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں ہمارے تمام مسائل کا حل بتا دیا کہ جو گائیڈنس آئے گی میری طرف سے، جو اس کو فالو کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے، یعنی اس کو فیوچر کے حوالے سے پریشانی ہونا چاہیے، ولا ہم یحزنون، اور ماضی میں جو گزر چکا اس پہ بھی ٹینشن لینے کی کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا اس کو. حنظلہ بھائی آپ دنیا کے اس وقت دیکھیں جتنے بھی آپ کے سامنے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، جتنی کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں سٹریس کم کرنے کی، خوشی حاصل کرنے کی، وہ سب آپ کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ماضی کو بھی چھوڑ دو، فیوچر سے بھی پریشانی، اس کو بھی حال میں جیو. تقریباً سب کا نٹشل یہی ہے. ہاں بالکل. اور وہ قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں بتا دیا گیا. ٹھیک ہے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اور دوسری طرف ایک اور آیت کو جب آپ ریلیٹ کرتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ فلا خوف علیہم لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. لیکن اس میں ایک کنڈیشن بھی تو لگائی نا، فمن تبع ہدایا.
اور وہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن ذالک مجید الکتاب لا لا ریب ریب فیہ ھدی متقین. للمتقین، کہ یہ گائیڈنس ہے. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جب آپ کوئی مشینری لے کے آتے ہیں مارکیٹ سے تو آپ اس کے ساتھ ایک اس کا مینول ہوتا ہے. مینول ہوتا ہے، انسٹرکشنل مینول. ہاں اس کے اندر انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے پلے کرنا ہے، کس طرح اس کی صفائی ہوگی، کس طرح اس کی مینٹیننس ہوگی. اب اگر آپ اس کے مطابق کریں گے تو وہ آپ کی مشینری ٹھیک چلے گی. تو قرآن مجید کہہ لیں کہ انسانیت کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے اس کے خالق کی طرف سے. جس طرح کمپنی ایک ہدایت نامہ جاری کرتی ہے، اس ہدایت نامے کے مطابق آپ اس مشینری کو ڈیل کریں گے تو وہ صحیح چلے گی. بالکل. تو جتنے بھی اس وقت مسائل ہیں، چاہے وہ پرسنل ہوں، چاہے وہ نیشنل ہوں یا انٹرنیشنل ہوں، انڈیویجول ہیں یا نیشنل ہیں، کوئی بھی جس ہیں، لیول پہ بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں، قرآن مجید کو اپنی زندگی سے مائنس کرتے ہیں، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم ان مسائل کا شکار نہ ہوں. میں تو اس آیت کی خوبصورتی یقیناً نظر سے پہلے بھی گزری ہے، پڑھی ہے، لیکن آج ڈسکشن میں جس طرح یہ سامنے آئی ہے کہ وقتاً یہ تو فمن تبع ہدایا فلا خوف، اور یہ دنیا کا کوئی موٹیویشنل اسپیکر یہ نہیں کہتا کہ ماضی کا ریگریٹ نہیں ہوگا. آج دنیا کا ہم کوئی انسان نہیں کہہ سکتے جو کہے کہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے یا مجھے فیوچر کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے. مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ گیا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ ان کی زندگی پڑھیں تو انہوں نے مکہ کے دوران 13 سال مخالفت کی. بالکل. اور مخالفت کرنے میں جو لوگ بالکل فرنٹ لائن پہ تھے ایسے ہی ہے، ان کے اندر ایک شخص. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو مدینہ جانے کے بعد بھی انہوں نے مخالفت کی، بلکہ جنگ بدر کا سبب یہ تھے، شام کی بالکل قافلہ یہ لے کے آ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یعنی مخالفت میں کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے. لیکن جب فتح مکہ کے اوپر انہیں اسلام کی اللہ نے توفیق دی تو میں نے پڑھا کہ جب وہ فوت ہونے لگے، ان کی موت کا وقت قریب آیا، تو لوگ جس طرح گھر والے پریشان ہوتے ہیں اس پہ، تو انہوں نے سب گھر والوں کو جمع کیا. اب کانفیڈنس چیک کریں، جب کسی بندے کے پاس ہدایت آتی ہے نا تو اس کا ویژن کیا بنتا ہے. سب گھر والوں کو جمع کر کے کہنے لگے کہ کوئی بندہ میرے حوالے سے پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے. اس وجہ سے پریشان نہ ہو کہ ٹھیک ہے میں نے مخالفت کی اور بالکل رج کے جسے کہتے ہیں کی، ٹھیک ہے، کھل کے مخالفت کی، لیکن جب میں مسلمان ہوا فتح مکہ کے موقع پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہوا کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے. واہ، یہ ویژن ہے، یہ ویژن ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد سے لے کے آج تک لاشعوری ہو گیا ہو، شعوری طور پر میں نے ایک بھی گناہ نہیں کیا. یہ ہے اس کی پریکٹیکل جو مطلب فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کہتے ہیں مجھے کامل یقین ہے، ہاں خوف بھی ہے کہ میں انسان ہوں، کمیاں کوتاہیاں تو ہوتی ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ کامیاب کر دے گا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں کس لیول کا کانفیڈنس ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ لیکن مومن ہے نا وہ رجا، امید اور خوف کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن وہ تو خیر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں سب کو بخش دوں گا، ایک شخص کو نہیں، تو میں یہ ڈروں گا کہ شاید وہ میں تو نہیں. لیکن دوسری طرف اپوزٹ سائڈ بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ سب کو نہیں بخشوں گا، ایک کو بخشوں گا، تو کہتا میں امید کروں گا کہ وہ میں ایک ہوں. یہ ہے ایک مومن کے ایمان کا معیار. اب آپ دیکھیں کہ اس ایمان کے نتیجے میں جو بندے میں جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، بالکل پھر وہ اپنے مطلب اس کو پھر وہ ان چیزوں سے وہ نکل آتا ہے کہ مطلب میرا اسٹیٹس کیا ہوگا، میرا اٹائر کیا ہے، معاشرہ کیا سوچے گا، لوگ میرے بارے میں کیا کریں گے. دیکھیں ہمارے مسائل کیا ہیں. ہمارے مسائل یہ ہیں کہ میں بیٹھا ہوں اور مجھے ایک شخص کوئی بات کر کے چلا گیا.
اب میں اس بات کو اتنا دل پہ لگاؤں گا کہ میرے 8-10 گھنٹے ایک دن اسی بات میں ضائع ہو جائے گا. ایک دن کئی دن چلے جاتے ہیں, ہم اس کو یعنی اس کو پروسیس کیے جا رہے ہیں, اس کی بنیاد پر پتہ نہیں کیا سے کیا سوچتے جا رہے ہیں. میں اس کو حنظلہ بھائی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنا ریموٹ کسی کے ہاتھ میں دے دیا, بالکل ایسے ہی, اور وہ جب چاہے آپ کو پریشان کر دے, جب چاہے آپ کے ساتھ کھیلے. کیا یعنی آپ کا ویژن کیا ہے؟ یعنی آپ کے سامنے کوئی ہدف نہیں ہے, آپ یعنی لوگوں کے لیے جی رہے ہیں. آپ اتنی فرصت ہے اور فراغت ہے آپ کے پاس کہ لوگوں کی باتوں پہ آپ بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں, جس شخص کے پاس قرآن مجید کی شکل میں ایک ہدایت نامہ موجود ہو, اور وہ اس کے لیے میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو کہوں گا, ایک حدیث ہے, حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہد القرآن, قرآن مجید کے ساتھ ایک عہد کرو. واہ, ٹھیک ہے, تعاہد قرآن. عہد کیا ہے؟ عہد یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنی زندگی کا, جس طرح ہم عہد کر لیتے ہیں زندگی میں, کوئی اسکیجول بنا لیتے ہیں, جیسے ایک بندہ کہتا ہے جی میں آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کروں گا, اور اس کی ڈیلی اس کی جو ہے نا وہ روٹین بن جاتی ہے. یہ اسی طرح ہم نے اپنی ایک اسکیجول طے کیا ہوتا ہے, یہ کام کروں گا, یہ نہیں کروں گا, ہر بندے نے. تو قرآن مجید کے ساتھ ایک عہد کے ساتھ جیو, عہد کے ساتھ جیو کہ میں اگر پڑھوں گا 5 آیتیں پڑھوں گا, ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا, تفہیم کے ساتھ پڑھوں گا, اور ڈیلی پڑھوں گا. بالکل, اور پڑھتا چلا جاؤں گا, اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کے تمام اہداف متعین کروں گا. بالکل, یقین جانیے آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آ جائے گا کہ آپ حیران ہوں گے. یعنی آپ کو ایک الگ ہی دنیا نظر آئے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس معاشرے میں, یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو 4 خلفاء نمایاں تھے, ان کا قرآن کے ساتھ آپ ریلیشن چیک کریں. واہ, حضرت ابوبکر ایک دفعہ جب حالات بڑے سنگین تھے مکہ میں, تو ان کو وہاں نکال دیا گیا مکہ سے. ایک بندے نے ان کو امان دی, ان کے گھر پہنچے تو صبح تلاوت کرتے ہیں ہر روز. ٹھیک ہے, اچھا, ساتھ والے ہمسائے وہ سارے تلاوت سن رہے ہیں, اور ان کے بچے, ان کی عورتیں تلاوت سے متاثر ہوتے ہیں. تو ان کے بڑوں نے جمع ہو کے کہا یار یہ بندہ تو ہمارے لوگوں کو گمراہ کر دے گا, تو اس کے اوپر پابندی لگاؤ کہ یہ نہیں کرنا, قرآن نہیں پڑھنا. ہاں, اچھا, وہ لوگ جس شخص نے امان دی تھی ان کے پاس آئے, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے وہ کہنے لگے کہ آپ اگر قرآن کو آہستہ پڑھ لیں, بلند آواز میں نہ پڑھیں, آہستہ پڑھ لیں یا نہ پڑھیں, ٹھیک ہے. تو کیا خوبصورت انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا جی آپ امان دے سکتے ہیں تو دیں, نہیں دے سکتے تو انکار کر دیں, لیکن قرآن نہیں چھوڑ سکتا. اللہ. اچھا, اسی ریلیشن نے, قرآن کے ساتھ اسی ریلیشن نے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو صحابہ میں سب سے نمایاں کر دیا, اور پھر وہ قرآن مجید کو ایک جلد میں اکٹھا کرنے کا صحرا بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے سر پہ باندھا. اور حضرت عمر تو میں کہتا ہوں مسلمان ہوئے تو قرآن سن کے, شہادت ہوئی تو قرآن پڑھ رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. مجلس مشاورت میں جتنے لوگ تھے ان سب کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق تھا. بالکل. اور جس گورنر کو متعین کرتے ہیں اس گورنر میں کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا قرآن کے ساتھ تعلق, قرآن کی تفسیر, قرآن کی تعلیم, قرآن کا پڑھنا وہ کیسا ہے. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک گورنر تھے مکہ کے. مکہ کے گورنر جو ہیں وہ مدینہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے. جب ملنے کے لیے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ پیچھے گورنر کس کو بنا کے آئے؟ تو انہوں نے کہا جی ابن ابزہ ایک غلام ہے, اس کو میں نے جو ہے وہ مکے کا والی بنایا, قائم مقام گورنر. حضرت عمر کہنے لگے یار ایک غلام, وہاں قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, اور بڑے بڑے خاندان ہیں. اس وقت کا جو ایک سوشل کلچر تھا, ایک فیبرک تھا سوسائٹی کا, اس میں یہ بڑا ویئرڈ تھا, ایک عجیب یعنی فیصلہ تھا بظاہر. تو انہوں نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ مکے کی حدود میں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے یہ شخص اگرچہ غلام ہے, لیکن قرآن مجید پڑھنا, اس کی تفسیر کو سمجھنا, اس کا فہم سمجھنا اور اس پر عمل کرنا, اس اعتبار سے میں نے اس شخص کو قرآن کے ساتھ سب سے زیادہ گہرا تعلق میں نے اس شخص کا پایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے, چہرہ کھلکھلا اٹھا اور کہنے لگے کہ تو نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے. بالکل, یہ اسی طرح ہی ہے معظم بھائی کہ قرآن مجید آپ کو ایک نہ صرف زندگی کا مقصد دیتا ہے
بلکہ مقصد سے بڑھ کے میں بار بار وہ بات اپنی شاید ریپیٹیشن میں نہ آ جائے کہ کہیں گے یار کیا بات ہے، ایک ہی بات باری باری کرتے جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم قرآن مجید کو نا ایک تقدس کا درجہ دے دیتے ہیں کہ ہاں وہ ہے ہمارے لیے بڑی مقدس کتاب ہے، لیکن اس کا ایک مطلب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو ایز اے گائیڈ بک نہیں لیتے. تو اس سے کائنڈلی بڑھ کے نا تھوڑا سا قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں. میں ایڈ کروں آپ کی بات میں تھوڑا. دیکھیں تقدس کا انکار نہیں ہم کر رہے، بالکل نہیں کر رہے ہم، وہ ہماری مقدس کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل ان کے والد اسلام کے سب سے سخت مخالف تھے جی، لیکن جب مسلمان ہوئے تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کے ساتھ. ہاں حضرت اکرمہ. اور میں نے پڑھا کہ حضرت اکرمہ جو ہیں وہ قرآن سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کو اپنے سینے پہ رکھتے اور بعض دفعہ ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی اور وہ یعنی اس بات پر شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک ہمارے درمیان میں موجود ہے اور یہ لفظ زبان سے نکالتے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. دیکھیں یہ ایک تقدس ہے. دیکھیں نا اب یہ اسی طرح ہی ہے نا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کہہ لیں، میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا پر بھیجا تو خدا نہ خواستہ اس کو چھوڑ نہیں دیا ہے کہ وہ خود ہی ایفرٹ کرے، وہ خود ہی اپنا راستہ ڈھونڈتا پھرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. تو یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے. بھائی یہ احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ایک نعمت دی ہے، اور یہ اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر مسلمانی کاہے کی، بالکل پھر کاہے کی مسلمانی، اور پھر کاہے کا دعویٰ اسلام. تو یہ آج کی ہماری یہ جو بحث ہے ہم اس کو سمیٹتے ہیں اسی پہ کہ یہ قرآن مجید، یہ الہامی کتاب، یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام. اس کو ایک کتاب، مقدس کتاب کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی ایک لائف کا مینول سمجھیں، اور بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی زندگیوں سے یہ سبق سیکھیں کہ کس طرح قرآن کو سامنے رکھ کے زندگیوں کو بلڈ کیا جا سکتا ہے، اپنے لائف گولز اچیو کیے جا سکتے ہیں، اور کس طرح آپ کی لائف پھر ایم لیس نہیں ہوگی. آپ یہ نہیں کہیں گے میری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے، میں پیدا ہی کیوں ہوا. یہ سوالات انشاءاللہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں اپنے میزبان حنظلہ احمد کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.